کہا جاتا ہے نیشن از ریکگنائزڈ بائی دا چوائس آف اٹس سیلیبریٹیز. تو بات کرتے ہیں پاکستان میں جو مختلف قسم کے ولاگرز کام کر رہے ہیں اور جو کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں اس کو لے کے آج گفتگو کریں گے. تو پاکستان میں جو ولاگرز اس وقت ہیں وہ تمام تر ولاگرز آپ کو اپنے گھروں کے حالات بتائیں گے. اگر ان کے گھر میں کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، بھلے بچے کی برتھ ڈے ہو، اماں ابا کی لڑائی ہو، بہن کی شادی ہو، بھائی کی بیوی سے لڑائی ہو جائے، تو وہ سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کو ایک ولاگ میں ترتیب دے کے تو دکھانا شروع کر دیتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کیا یوٹیوبر بننا آسان ہے یا پھر مشکل، اور جو کانٹینٹ اس وقت پاکستان میں پروڈیوس ہو رہا ہے وہ کس طرح کا کانٹینٹ پروڈیوس ہو رہا ہے. تو پاکستان میں یوٹیوبر بننا بہت آسان ہے. اگر آپ کو 2-2.5 ملین فالوورز چاہیے تو آپ اسی طرح کی ڈیلی ولاگنگ شروع کر دیں، اپنے گھر کے معاملات بتانا شروع کر دیں. گھر میں کیا چیز نہیں آ رہی ہے، بھلے گاڑی آ رہی ہے، سائیکل آ رہی ہے، اگر یہ دونوں چیزیں بھی آ گئی ہیں، ان کا ٹائر بھی پنکچر ہو جاتا ہے تو اس پہ بھی ایک ولاگ تیار کر دیں. پھر اس طرح جو ہے آپ ایک اچھے ولاگر بن سکتے ہیں. 2-2.5 ملین فالوورز چاہیے، مردانہ کمزوری پہ ویڈیو بنانا شروع کر دیں. اس سے بھی زیادہ فالوورز چاہیے تو ایک انتشاری مولوی بن جائیں، فتوے دینا شروع کر دیں. اب بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو اس وقت ڈیلی ولاگنگ کر رہے ہیں دماغی طور پر فارغ کیوں ہیں، اور دماغی طور پہ تو فارغ ہیں، زندگی سے بھی فارغ اور آوازار ہیں. اور وہ اس لیے ہیں کہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں، اور عوام نے اتنی ہائپ دے دی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں لگتا ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. اس وقت آپ میری اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے مختلف قسم کے لوگوں کے ویڈیو تھمبنیلز اور مختلف ٹائٹلز کی نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ بچہ اگر بیڈ سے گرتا ہے اس پہ ولاگ بن جاتا ہے. جہاں بات کی کہ ٹائر پنکچر ہوتا ہے اس پہ ولاگ بن جاتا ہے. کوئی چھوٹی سی ایکٹیویٹی گھر میں ہوتی ہے اس پر ولاگ بن جاتا ہے. تو ان سارے ولاگرز کا اگر آپ کمپیریزن کریں ویسٹ سے تو آپ کو یقین مانیں کہ صرف شرم آئے گی اور کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ ویسٹ میں بھی ولاگرز موجود ہیں اور وہ ولاگز تیار کرتے ہیں، کچھ اس طرح کے بھی موجود ہوں گے، لیکن میجورٹی آف ولاگرز جو ہیں وہ ایک بڑا اچھا کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں. وہ آپ کو پوری دنیا گھوم کے بتاتے ہیں، مختلف قسم کے شہروں کی، مختلف ممالک کی بات کرتے ہیں، وہاں کی دیگر چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. اور ان کا جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ بڑا انفارمیٹیو اور انوویٹیو قسم کا ہوتا ہے کہ آپ کو اس چیز سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. لیکن آپ صرف 2 منٹ لیں اور سوچیں کہ یہ جو ولاگرز پاکستان میں اس وقت موجود ہیں جو ڈیلی ولاگنگ کر رہے ہیں، اپنی فیملیز دکھا رہے ہیں، اپنے گھر کے حالات و واقعات سب چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، آپ کو ان سے کچھ بھی سیکھنے کو مل سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب عموماً نہیں نکلے گا، کیونکہ یہ کوئی بھی ایسا کانٹینٹ پروڈیوس نہیں کر رہے جس سے آپ کچھ سیکھ سکیں. تو اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو میرٹ ہے اس کا قتل کس طرح سے ہوا. کیونکہ یہ جتنے لوگ ولاگرز بنے ہیں یہ دوسروں کو دیکھ کے ولاگرز بنے ہیں، اور ان کا اپنا اسکل کیا تھا، ان کی اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کیا تھی، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ آج جو ولاگز بنا رہے ہیں اس سے بہتر اچھا کوئی کام کر سکتے ہوتے، مگر نہیں. کیونکہ ایک کام سے ان کو پیسے مل رہے ہیں اور وہ ڈالر کما کما کے خوش ہیں. پہلے وقتوں میں آپ جب کسی چھوٹے بچے سے پوچھتے تھے کہ بڑے ہو کر کیا بنو گے تو وہ کہتا تھا میں پائلٹ بنوں گا، انجینئر بنوں گا، سافٹ ویئر انجینئر بنوں گا، بزنس مین بنوں گا. اب آپ کسی بچے سے پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو کہتا ہے میرے بڑے ہو کے ڈکی بھائی بننا ہے. کیونکہ ڈکی بھائی نے اپنا لائف سٹائل اپنے ولاگز میں دکھا کے بچوں کو جو ہے وہ امپریس کر دیا ہوا ہے، اور بچے صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ولاگر بننا ہے. بچوں کو کوئی کنسرن نہیں کہ کس طرح کا کانٹینٹ ہے کیا نہیں ہے. تو یہ سارے معاملات یہاں پر جو ہیں اس وقت دیکھے جا رہے ہیں پاکستان میں. تو جہاں یہ لوگ اپنا سکل بھول چکے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے ہاتھ میں سکل کیا تھا، کیا یہ کر سکتے تھے اور کیا نہیں، مگر ساری توجہ لوگوں کی بھی اس وقت ان کے ولاگز پر ہے جس پہ ملین آف ویوز ہیں. اور جہاں ان کا ویسٹ سے مقابلہ کیا تو آپ کو پھر یقیناً شرم آئے گی. لیکن پاکستان میں بھی ایسے ولاگرز موجود ہیں جو بڑا اچھا کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں جس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے، جس میں ایک نام عرفان جنیجو کا بھی ہے، مورو کا بھی ہے، اور بے شمار اس طرح کے ولاگرز ہیں. لیکن جب آپ ان کی ویڈیوز کو ان کی ویڈیوز کے ساتھ کمپیریزن کریں گے تو آپ انہی لوگوں کی ہائپ زیادہ دیکھیں گے. جب یہ کسی جگہ پر جاتے ہیں وہاں پہ ہزاروں لوگوں کا رش لگ جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ فلانا ولاگر آیا ہوا ہے، اور اس کا کانٹینٹ دیکھتے ہیں تو آپ کو خاصی ہنسی آتی ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے، مگر لوگ اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں، لوگ اس سے امپریس ہیں، اس کے لائف سٹائل سے امپریس ہیں. اب بچے جو ہیں اس وقت پاکستان میں وہ سافٹ ویئرز بھی بنا رہے ہیں، گیمنگ اپلیکیشنز بھی بنا رہے ہیں، اور مختلف قسم کا کام کر رہے ہیں، کوڈنگ کر رہے ہیں. ان بچوں کو آپ یقین مانیں کہ کوئی بھی نہیں جانتا، نہ ان بچوں کو لائم لائٹ میں کوئی لے کر آتا ہے. اور پوری آپ کی عوام اس وقت مل کے صرف دوالے ہوئی ہے ڈکی بھائی کے، دوسرے ولاگرز کے، جو آپ کو دکھا کیا رہے ہیں. آپ اس ویڈیو کلپ میں دیکھیں. تو ان ویڈیو سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بندے کی صبح بیڈ سے اٹھنے پر ہوتی ہے، منہ دھوئے بغیر وہ ویڈیوز بنانا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیا پہنتا ہے، وہ سب چیزیں اپنے ولاگز میں دکھانا شروع کر دیتا ہے. اس پہ ملین ویوز ہیں. لوگ جو ہیں وہ ان سے پریشان تو نہیں، البتہ ان کے فین ضرور ہیں. لیکن کانٹینٹ جس وقت دیکھتے ہیں تو جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ اچھی خاصی ہنسی آتی ہے. اور جن بچوں کی بات کی کہ جو اس وقت پاکستان کو نام آگے لے کے جا رہے ہیں، پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں،
اور بڑا زبردست قسم کا کام کر رہے ہیں, ان کو کوئی بھی نہیں جانتا. اور جانتے ہیں لوگ تو اس طرح کے ولاگرز کو جانتے ہیں جو اس وقت اپنی تمام تر فیملیز کو دکھا رہے ہیں اور اپنے گھر کے حالات و واقعات دکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں. تو جو حل نکلتا ہے اس بات کا وہ تو نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ ان سارے لوگوں کو ہائپ دینے والے بھی ہم ہی لوگ ہیں. تو 11 سال کا جو بچہ ہے وہ چاہ رہا ہے کہ میں ولاگر بن جاؤں اور وہ ولاگنگ شروع کر دیتا ہے, اور 16 سال کا بچہ جو ہے وہ ریلیشن شپ میں آ کے جو ہے آپ کو ٹوٹی ہوئی شاعری جو ہے نا اپنے ٹوٹے دل کے ساتھ وہ پوسٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور اس سے زیادہ جو ہے نا وہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ شعر ایسا لگاتا ہے اپنے انسٹاگرام سٹوری اور پوسٹ پر, ایسی ریل ڈالتا ہے کہ جس شعر کا اس کو اگر کہا جائے کہ اس کی تشریح کرے تو وہ یقیناً کر بھی نہیں سکتا. مگر بات یہ ہے کہ یوٹیوب کا استعمال پاکستان میں جس طریقے سے کیا جا رہا ہے وہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہو رہا. تو یوٹیوب کو لے کر جو ہے پاکستانی لوگ بالکل فارغ الدماغ ہو چکے ہیں. ان کو کچھ بھی نہیں پتا کہ ہم نے کیا کانٹینٹ دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا. اس وقت بات کریں اگر دیگر ممالک کی, تو دیگر ممالک میں جو ہیں ملین آف ویوز ہیں, لوگ بات کر رہے ہیں ہسٹری کی, لوگ ریسرچ کر کے دکھا رہے ہیں, نئے سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہیں اور اس میں کمپیوٹر کو لے کر, اے آئی کو لے کر, سائبر کرائم کو لے کر گفتگو کر رہے ہیں. اور ان لوگوں کی جب گفتگو سنتے ہیں تو ہزاروں لوگوں کا جو مجمع ہے وہ وہاں ان کو سن رہا ہوتا ہے, ان کی گفتگو کو دیکھ کر امپریس ہو رہا ہوتا ہے, ان کی جو تحقیق ہے اس کو دیکھ کر امپریس ہوتا ہے. اور یہاں پر انفارچونیٹلی ہمارے جو ولاگرز ہیں وہ آپ کو اپنا فضول قسم کا کانٹینٹ دکھاتے ہیں, اور بے شمار قسم کے بچے جو ہیں انہوں نے اپنی فین فالوئنگ لسٹ میں ڈالے ہوئے ہیں جو بالکل جو ہیں وہ اپنا پڑھائی کا تو کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کسی ڈگری وغیرہ کی طرف جائیں گے, لیکن وہ صرف اور صرف بننا چاہتے ہیں, تو ڈکی بھائی بننا چاہتے ہیں. اور آپ یقین مانیں کہ اس وقت بے شمار قسم کے, اگر میں صحافتی کریئر کی بات کروں تو بے شمار قسم کے صحافی ہیں جس وقت بہت زبردست قسم کا کام کر رہے ہیں, ان کی بڑی جو ہے ریسرچ کام کر رہے ہیں اور بڑا ان ڈیپتھ ان کا انالیسز ہے, اور ایک کیا خوبصورت قسم کی وہ اپنا تحریریں لکھتے ہیں. ان کو پڑھنے والا, ان کو دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے, اور بچے اپنا جو ہے نا وہ 20-21 منٹ ڈیلی کے 3 سے 4 ولاگس پر ضائع کرتے ہیں, اور میرا خیال ہے 20 سے 21 منٹ تو پر ولاگ ان کا پڑتا ہوگا. تو اپنا ٹائم جو ہے مسلسل ضائع کر رہے ہیں بغیر جو ہے اپنا کسی چیز کو آگے دیکھے, اور وہ صرف ان چیزوں کو دیکھ کے جو ہے وہ خوش ہو رہے ہیں. اور مجھے تو سمجھ سے باہر ہے کہ آگیا ان کو یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا. البتہ جن لوگوں کی گفتگو میں کر رہا تھا تو وہ بیچارے گالیاں بھی کھاتے ہیں لوگوں سے, اگر بات عمران خان کے حق میں کرتے ہیں پھر بھی گالیاں کھاتے ہیں, بات نواز شریف کے حق میں کر دیتے ہیں پھر بھی گالیاں کھاتے ہیں, اور پیسے پوسے بھی بنا ہی لیتے ہیں تھوڑے بہت. لیکن جو پیسے ڈکی بھائی بنا رہے ہیں گالیاں بھی نہیں کھا رہے اور تمام تر پیسے بھی کما رہے ہیں اور اپنی واہ واہ بھی کرا رہے ہیں, لوگ جانتے مانتے بھی ہیں. تو جو اصل سٹرگل لوگ کر رہے ہیں ان کو کوئی بھی نہیں جانتا, جبکہ دوسرے لوگ جو اپنے حالات و واقعات گھروں کے بتا رہے ہیں ان کو بے شمار قسم کے لوگ جانتے ہیں, ملین آف فالوورز لے کر پھر رہے ہیں. اور جن لوگوں کا اچھا کانٹینٹ ہے, انفارمیٹیو اور انوویٹیو قسم کا کانٹینٹ تیار کر رہے ہیں, انفارچونیٹلی کوئی بھی نہیں جانتا.